السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا اس مائک کی فرقنے کو ذرا کم کر دو، یہ آواز زیادہ نکال دو، اور تھوڑا کم کرو، یہ بہت آواز نکال رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، جہاں کہیں آدمی اپنا دل لے جائے محبوب سے دل ہٹ نہیں سکتا، اور کتنی ہی گھاٹیاں آدمی بدلتا ہے اور کتنی ہی وادیاں طے کر لیتا ہے، اور اپنے وطن کی یاد کبھی بھی دل سے نہیں نکلتی، تو یہ ہر سال چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے اور آپ اجتماع کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ کسی بہانے سے انسان مساجد میں آ ہی جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بعد دفعہ ایک قدم بھی بڑا قیمتی بن جاتا ہے، اور کوئی بھی بات پسند آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میں تو بڑے غصے والا ہوں، مجھے نبوت کیسے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بکری تیرے ریوڑ سے بھاگی، تو اس کے پیچھے بھاگا تو اس نے تجھے بڑا ستایا اور تیرے قابو میں نہ آئی، تجھے بڑا غصہ آیا اور تیرے جی میں آیا کہ جو نہیں میرے قابو میں آئے گی، ایک لاٹھی مار کر اس کی کمر توڑ دوں گا۔ لیکن جب آپ نے اس کو پکڑا تو بجائے اس کے کہ اس کو لاٹھی مارتا، تو اس کے پاؤں دبانے لگا کہ اے اللہ کی مخلوق، مجھے نہ ستا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک سننا اور قرآن کا ختم یہ دور صدیقی سے شروع ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو آپ مسجد میں تشریف نہیں لائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیقی دور میں باقاعدہ ایک امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا اہتمام ہوا تو تھوڑی سی قراءت کرو، اتنی لمبی نہ کرو، لیکن پھر بھی
جب تراویح ختم ہوتی تو ہماری طرح نہیں کہ 5 گھنٹے سونے کے مل جاتے تھے، کہ ان کو 5 گھنٹے سونے کے مل جاتے تھے، ان کو صرف سحری کا وقت ملتا تھا۔ گئے، کھانا کھایا، مسجد میں آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کہ جب قرآن ختم ہو جاتے تو حافظ سے فرمایا جاتا بھائی آخر میں دعا کرنا، یعنی جب وہ الناس پہ آئے تو پھر سے شروع کرنا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے ختم قرآن کا اہتمام بھی شروع ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا ہے، یہ ان کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضو علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، ان کے بارے میں تمنس ہے کہ جو کہے وہ کرو۔ تمام صحابہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا ہے، اور پھر عام طور پر مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن پڑھتا ہے، پھر بعد میں اسی مسجد کا امام پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا کہ حافظ تراویح پڑھا کر فارغ ہوا تو وتر علی رضی اللہ عنہ آگے ہو کر پڑھا دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے آج تک کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی اور حرم نبوی میں کبھی بھی 20 سے کم تراویح نہیں ہوئی۔ اسی میں قرآن کا سننا ذوق سے عورتوں کے لیے الگ ہوتا تھا اور مردوں کے لیے الگ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تقاضا رکھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ میری کتاب سنو تو صحیح، میں کہتا کیا ہوں؟ اگر قرآن دستور حیات ہے، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے، تو اسی کو پتہ چلے گا جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور چونکہ قرآن کو اور فاقے کو بہت زیادہ مشابہت میں جوڑ ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کو قرآن بہت ہی کم سمجھ میں آتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ میرے اوپر جب فاقہ آیا تو میرے اوپر علم کا کوئی نہ کوئی نیا دروازہ کھلا۔ اب ہر آدمی اسی طرح فاقہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے 1 مہینہ زبردستی ہی کر دیا، بس ہر شہود کو روک دیا، حرام سے بھی روک دیا، اور ساری باتوں سے روکا، کھانے سے پینے سے، ہر لذت نفس سے جو کسی چیز میں رکھی ہوئی ہے اس پر پابندی لگا دی، بیوی سے دور رکھا۔ پھر شام کو آ کر میرے قرآن سنا، کوئی روزہ صحیح رکھ لے، پھر آ کر قرآن سنے، تو چاہے اس کے سمجھ میں قرآن کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، پھر قرآن اس کے اندر ضرور اترتا ہے۔ روزہ صحیح رکھ لیا جائے۔ من سام نفقہ فی شہر رمضان، کہ جس نے نفس کی حفاظت کی۔ نفس کی حفاظت کیا ہے؟ ہم سے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ نفس کی حفاظت کیا ہے۔ کوئی حرام چیز منہ میں نہیں گئی، شراب جو کمایا وہ بھی حرام ہی ہے، جو خیانت پر کمایا وہ بھی حرام ہی ہے، جھوٹ پر کمایا وہ بھی حرام ہی ہے، حرام کے قریب نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے لم يعمل فیہ خطیئہ، کوئی گناہ نہیں کیا، لم یقذ فیہ مؤمنا بہتان، اس زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، کسی پر بہتان نہیں لگایا۔ اسی طرح جو روزہ رکھے گا تو رات کو اس کا قرآن سننا اس کے سینے کو کھولے گا، اور موت کے وقت اس کا اعلان ہے۔
زوجہ اللہ فی کل لیلۃ 100 حور، ایسے روزہ دار کا جنت کے 100 حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے، 100 بیویوں سے روزانہ اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ بنی لہ قصرا، کہ ایک ہی گھر اس کے لیے بنتا ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ لو ان الدنیا کلہ وسعت لها فی، اگر ساری دنیا اٹھا کے اس کے محل میں رکھ دی جائے تو یہ دنیا اس محل میں اس طرح نظر آئے گی کہ آپ کو دنیا میں گھری ہوئی ایک بکری نظر آتی ہے۔ 7 بر اعظموں کے سامنے ایک بکری کی جو نسبت ہے تو جنت میں روزہ دار کے محل سے اتنی سی نسبت ہے، کتنی وسیع عریض۔ عرضها السماوات والارض، اور اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا کچھ بنا دیا۔ پھر یہ تو دن کی مشقت کا بدلہ ہے۔ رات کو کسی امت کے ذریعے تراویح نہیں دی تھی، کتاب کا سننا نہیں تھا، ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، تسبیح ہوتی تھی۔ ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کے بعد الحمد سے شروع کر کے والناس تک جا کے ختم کر دیتے تھے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن۔ دن میں بھوکا رہو اور رات کو قرآن سنو، اور قرآن سنانے والے کا اجر یقیناً بہت ہی زیادہ ہے، سننے والوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ہر سجدے کے بدلے میں 1000 نیکی لکھی جاتی ہیں، تو 40 سجدوں میں روزانہ کتنے ہزار کمائی ہوگی۔ ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 60,000 بنگلے تیار کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کو اس عقل سے تصور نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بنانے والے نے بنایا ہے بہت زیادہ ہے۔ ساری جنت میں اللہ تعالی جنتیوں کو داخل کر دے گا، پھر جنت خالی پڑی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کر کے ان کو بھر دے گا۔ کتنا کچھ ملنے کے بعد بھی خیال کہ اتنا کچھ بھرنے کے بعد بھی خالی پڑی ہوگی، تو رات کو کہاں کہ اللہ نے کہا کہ رات کو کہا قرآن سنو، دن کو روزے رکھو، دن کو صحیح طرح روزے رکھیں اور رات کو قرآن سنیں، تو یہ نہیں ہو سکتا یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ کریں۔ لعلکم تتقون، روزہ تقوی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ تقوی پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہمارے روزے میں وہ صفات نہیں اور قرآن سننے میں وہ صفات نہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس امت کے درمیان موجود ہے۔ آج تورات کوئی نہیں ہے، انجیل کوئی نہیں ہے، زبور کوئی نہیں ہے، مصحف ابراہیم کوئی نہیں ہے، مصحف دانیال کوئی نہیں ہے، مصحف یوشع کوئی نہیں ہے۔ کتنے انبیاء ہیں کہ جن پر صحیفے آئے ہیں، ایک صحیفہ بھی کوئی نہیں ہے موجود۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اوپر جو کتاب اتری اس کا زیر و زبر بھی غلط نہیں ہوا، ایک حرف بھی غائب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود اس کو پڑھا، سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی، تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں تورات بھی، اس کی انجیل بھی، اس کی زبور بھی، اس کی اور قرآن بھی اس کا جب جنت سجائے گا تو اعلان فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں حرام گانا نہیں سنتے تھے۔ کسی قوم کی بدقسمتی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ موسیقی کی
دل دا ہو جائے۔ کسی نوجوان نسل کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ گانا بجانے کی شوقین ہو جائیں۔ کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو ایسی قوم کو گانے پر لگا دو، ان کے اخلاق اٹھ جائیں گے اور ان کی حیا بھی چلی جائے گی، ان کی پاک دامنی بھی چلی جائے گی، ان کے عفت بھی چلی جائے گی، ان کی بلند ہمتی بھی چلی جائے گی۔ وہ اپنی پستوں کی طرف گرتے گرتے ذلت کی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ شیطان نے اللہ سے کہا میری کتاب کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علوم نجوم تیری کتاب ہے۔ کہا کہ میرا مؤذن کون ہوگا، میری طرف بلانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ گانا گانے والے تیرے مؤذن ہوں گے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ شیطان کا نغمہ ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے۔ تو اس دعوت پر اذان بھی ہے، امامت بھی ہے اور مقتدی بھی ہیں۔ تو بجانے والا وہ مؤذن ہے، گانے والا امام ہے، سننے والا مقتدی ہے۔ یہ شیطان کی نماز ہے۔ اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آج آؤ جنت میں حوروں کو نغمہ سنو۔ جنت کی حور سمندر میں تھوک دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں۔ حور کا تھوک ہے نہیں، تھوک بھی ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیب سے پاک پیدا کیا ہے، لیکن فرض کرو وہ تھوک دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، شہد سے زیادہ۔ جس کے تھوک کی ایسی مٹھاس ہے تو اس کے بول میں کیسی مٹھاس ہوگی؟ تو کہا آؤ سناؤ جنت کی حوریں اور ان کے آواز جنت کا ساز، یہ دونوں مل کر ایسا سحر پیدا کریں گے کہ جنت والے سارے ایسے جھومیں گے کہ جیسے کہ تیز ہوا میں ٹہنی ہلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا نغمہ کبھی سنا ہے؟ کہیں گے نہیں، اس سے بھی اچھا سناؤ۔ تو یہ وہ کلام ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ بدقسمتی سے یہ کلام اب صرف ہماری الماری کی زینت ہے، یا صبح کی برکت کے لیے تلاوت ہوتی ہے۔ باقی یہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ میرے دل کے تار پر کس طرح جا کے ضرب لگاتا ہے میرے وجود کو۔ کہ میرے وجود کو کس طرح موڑتا ہے، اس کے اندر کس طرح سرایت کرتا ہے، کس طرح یہ رہبری کرتا ہے، کس طرح روکتا ہے، کس طرح ابھارتا ہے۔ یہ زندگی اس وقت ہم قرآن سے نہیں سیکھتے، صرف فی النامہ ہے۔ قرآن سے فال نکالتے ہیں جو قرآن کے علمی فائدے ہیں، ان کو تعویذ بنا لینا۔ جو قرآن اس کام کے لیے آیا ہے وہ تو پہلے صفحہ پر موجود ہے، ہدی للناس، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ رمضان میں آیا، رمضان اور علم الہی میں بہت بڑی مناسبت ہے۔ ایک میں نے بتا دی کہ فاقوں سے یہ علم کھلتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے پر یہ نہیں کھلتا۔ جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو جسم کی طاقتیں کمزور پڑتی ہیں اور روحانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ تورات اور انجیل ساری آسمانی کتابیں رمضان میں آئی۔ پہلی وحی غار حرا میں رمضان میں آئی۔ یہ ہے ہدی للناس۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ ہر انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس سے روشنی کس کو ملے گی؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے۔ اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ ہر وہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے جو اس کو سیکھے گا، وہ ہر آدمی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا۔ تو قرآن ہمارے اندر قیامت تک موجود ہے، اور یہ ہدایت رہبری کے لیے آیا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے
جو یہ بتائے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، کہ محبت پیدا ہو جائے، عداوتیں ختم ہو جائیں، نفرتیں دفن ہو جائیں۔ کوئی قانون دنیا میں موجود نہیں سوائے قرآن کے، کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا اور کیوں آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ کوئی علم اور کوئی کتاب اس پر رہبری نہیں کر رہی۔ انسان دنیا میں کیوں آیا یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی اس بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو کن خطوط پر لے کر چلنا ہے، کوئی علم نہیں بتاتا سوائے قرآن کے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ قرآن نے بتایا کہ ماں باپ کا ذمہ کیا ہے۔ اولاد کو پہلا سبق یہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بچہ ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے، نہ اس کے مقابلہ میں کوئی اللہ ہے، نہ اس کا کوئی واسطہ ہے، نہ اس کا کوئی کارٹ ہے، نہ اس کا کوئی معین اور مددگار ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کا کوئی اول ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ وہ اول بلا ابتدا ہے، وہ آخر بلا انتہا ہے، وہ اپنی ذات میں ہر قسم کے شراکت سے پاک ذات ہے، وہ اپنی ذات میں تمام کائنات کا مالک ہے، وہ قابض ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، غیبی خزانے بھی اس کے پاس۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور طاقت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور حکومت بھی اسی کی چلتی ہے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، اور اس کی حکومت کا دائرہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، جہنم میں اس کا عذاب ہے، جنت میں اس کی رحمت ہے، زمین میں اس کی سلطنت ہے، آسمان پر اس کا عرش ہے۔ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہے۔ فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک فریق کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور ایک فریق کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ ماں باپ کا پہلا فریضہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا دل پر لبھانا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، کہ اپنے بچے کو بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ اب نہ ماں باپ کو ہوش ہے کہ بچے کے منہ میں سگریٹ ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے اور باپ دکان کو جا رہا ہے، اور ماں سوئی پڑی ہیں یا اپنے گھر کے الٹے سیدھے کاموں میں ہیں۔ جن کو کام سمجھا ہوا ہے وہ کوئی کام ہی کوئی نہیں، اور جس کو کام نہیں سمجھا وہ اصل کام ہے۔ اولاد کو ماں باپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ آج کل ماں باپ اپنی اولاد کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے۔ ان کے ایمان کا، ان کا اخلاق کا، ان کے کردار سازی کے لیے ان کو نماز سکھانا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر
پھر بھلائیوں کو پھیلانا، وانہا عن المنکر، برائیوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اس پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ اولاد کے لیے سبق ہے۔ سورہ لقمان کا رکوع ہے۔ سارے والدین کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کہ اولاد کو کیا بناؤ، کاروباری بنے یا نہ بنے، یہ ضرور بنے جو قرآن میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر تاجر بنے یا نہ بنے، مقدر کا رزق ہر ایک کو ملے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس جیسی تعلیم کائنات میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اب اللہ کے قرآن سے سن لو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر سے اپنے چہرے کو مت پھیرنا، تواضع اختیار کرنا، تکبر سے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں بھی تیری عاجزی ہو۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، تیری آواز میں ادب ہو۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اولاد کو اخلاق سکھانا، اولاد کو عبادت سکھانا، اولاد کو اوروں کے لیے درجہ ہدایت بنانا، اولاد کو ایمان سکھانا، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ حکمرانوں کو یہ دستور دیا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، بادشاہ کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودَةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ میاں بیوی کو نظام بتایا جا رہا ہے۔ أَتَوَى حَقَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ، زمینداروں کو قانون بتایا جا رہا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ تاجروں کو دستور بتایا جا رہا ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تاجروں کو ترتیب زندگی سمجھائی جا رہی ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، یہ اس کا قانون بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت عدل کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے۔ وَأَنفِقُوا، مالداروں کو دستور بتایا جا رہا ہے اور عام ترغیب دی جا رہی ہے۔ سرًّا وعلانیہ، کھل کے بھی دو اور چھپ کر بھی دو۔ فی السراء والضراء، تنگی میں بھی دو اور خوشحالی میں بھی دو۔ قرآن کے اشارے پوری زندگی کے ترتیب بتا رہے ہیں۔ عباد الرحمن کون ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، کتنی کامل کتاب ہے، قرآن ہے کہ چلنا بھی بتا دیا کہ چلنا کیسے۔ سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ تمہارے نبی نے تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ فرمایا ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں حتیٰ کہ بیت الخلاء تک جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ کیسی عظیم کتاب ہے کہ چلنے کا بھی طریقہ بتایا، بڑی عاجزی اور تواضع سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ان سے جہالت کا معاملہ کرے تو وہ ان سے وہی جہالت کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا سلوک کرے تو اس سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔
نہیں، یہ جہالت کے بدلے میں سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سلامتی کا بول۔ ان کی کیسی رات ہوتی ہے؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ ایک صحابی، سب کہو رضی اللہ تعالی، رات کو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رو رہے ہیں، اجرنی من النار کہہ رہے ہیں۔ صبح مسجد میں آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ رات کیسی ہوتی ہے یہ قرآن نے بتایا، دن کیسا ہوتا ہے یہ قرآن نے بتایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو پورا دستور حیات قرآن بتاتا ہے کہ بھائی جو تقوی اختیار کرے گا یہ سب کچھ لے جائے گا۔ یہ کتاب کامل ہے، اس میں باطل کی ملاوٹ کوئی نہیں۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پورے مہینہ میں قرآن سننا کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہتا ہے، پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ کوئی کائنات کا علم نہیں بتاتا کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد ایک نظام ہوگا، پوچھو کسی سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ہاں، مولوی بتاتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جو مر جائے اور مٹی ہو جائے وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ انسانی علم بتاتا ہے ہم مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو؟ قرآن بتاتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کہ تم کہتے ہو ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تیرے وجود ہی بلکہ تیری انگلیوں کے پوروے بھی واپس کر کے لوٹا دوں۔ دیکھو اللہ کا چیلنج، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ یہ علم تو قرآن نے دیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، حساب کتاب کا ایک نظام ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے رسول اس کو لکھ رہے ہیں۔ ان علیہم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ کی زبان سے بول نکلا، ادھر فوراً لکھنے والے نے لکھا۔ یہ نظام چلتا گیا اور چلتا رہے گا اور چلتا آ رہا ہے۔ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، زوردار دھماکے کو تامہ کہتے ہیں۔ اے بھائی سومت تھوڑا سا آگے ہو جائے، یہ بھائی جب سے اسے رومے یا جب سے دیکھ سومت بھائی، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ آواز بڑھتے بڑھتے دھماکے کی شکل اختیار کر لے، اسے کہتے ہیں صاخہ۔ تو یہ قرآن بتلا رہا ہے یہ ایک مدت
کے بعد ٹوٹے گا، زمین بھی مر جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، آسمان بھی مر جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، سورج بھی مر جائے گا۔ اذا الشمس كورت، چاند بھی مر جائے گا۔ وانشق القمر، اور پہاڑ بھی مر جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرعون نے جن کو گمراہ کیا تھا ان سے کہہ رہے ہیں هل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، کیوں بھائی تمہارے پیچھے لگ کر ہم تباہ ہوئے اور جہنم میں آئے، آج ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے جواب میں اِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، ہم بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہیں، ہم تم کو کیا بچا سکتے ہیں؟ پھر دوزخ کے فرشتوں سے کہتے ہیں ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے کہو کہ تھوڑا سا عذاب تو کم کر دیں، اس عذاب کا تصور تو فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت مشکل ہے بات سمجھنی اور سمجھانی۔ یہ اگلے صفحے والے سارے بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ سونا، یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے رب سے کہو کہ تھوڑا سا عذاب کو کم کر، اس عذاب کو تصور تو فرمائیں۔ دوزخ کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی ابلنے لگے، اور دوزخ کا ایک انگارہ زمین پر رکھ دیا جائے اور دوزخ کے پتھروں کا ایک پتھر سارے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو 7 زمین کے پہاڑ پگھل کر سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائے، اور دوزخ میں ایک سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے اور اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کے انسانوں کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ عذاب ہے، عذاب اللہ کا دیا ہوا۔ تو فرشتے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہیں گے آیا تھا، کہا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اچھا اب کیا کریں؟ کہیں گے کہ دوزخ کے بڑے داروغے سے کہو، یا مالک کہے گا کیا بات ہے؟ لِيَتَّزَّزُ عَلَيْنَا رَبُّكَ، عذاب کم نہیں کرتے؟ تو اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں، تو جواب آئے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب رہنا پڑے گا۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم نے حق کو ٹھکرا دیا۔ کہنے لگے کیا کریں؟ کہیں گے اپنے اللہ کو پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہزاروں برس کی پکار کے بعد اللہ پاک فرمائے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ بدبختی غالب آئی، نافرمانی کر بیٹھے، اب معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ جواب آئے گا اپنی بکواس بند کرو، چپ ہو جاؤ، یہ آخری بول ہوگا۔ اللہ کا دوزخی بندوں سے
پھر دوزخ کو تالا لگایا جائے گا، نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ کوئی چیز باہر آئے گی، نہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں مقدمہ ہوئے گا۔ تو کیا ہم چند روزہ زندگی کے لیے اتنے بڑے عذاب کو خریدتے ہیں؟ تو ہم سے بڑا نادان، احمق، ظالم کون ہوگا؟ یا تو مرنے کے بعد مر جانا ہو تو جو مرضی کر، یا مر کے حساب کوئی نہیں پھر مرضی کریں، لیکن یہ تو ہرگز نہیں بلکہ مرنے کے بعد حساب دینا۔ قرآن نے دوسرے طبقے کا حال بھی بتایا، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ آؤ دیکھو یہ جنت والے کیا کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم بستری میں ہیں۔ ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، اپنی بیویوں کے ساتھ پھیلے ہوئے سائے کے نیچے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن بڑے خوبصورت ہوں۔ بھائی مائک آواز زیادہ کرو تو پھر کم کرو نہیں یار، یہ پھر اپنی سے ارل فراد ہے، آواز کم ہو جائے گی، یہ تو بہت زیادہ آواز ہے۔ بہت سے چہرے اس دن بڑے خوبصورت ہوں گے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو جوانی کو نہیں لوٹتا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، جس کی عمر ہم لمبی کرتے ہیں، ضرورت کو کمزور کرتے ہیں، ضرورت کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ جو اوروں کو اٹھا کے چلتے تھے وہ خود ایک قدم اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اب اس جہاں کی خبر دیکھو، ان کی جوانی کیسی چمک رہی ہے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، یہ ایسی جوانی ہے جس کے پیچھے بڑھاپا کوئی نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ تم پر سلامتی، تم کو پاک کرنے کے لیے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ نہانے کی ضرورت ہے، تم پہلے پاک ہو۔ ہمیشہ چودھویں کا چاند تمہارے چہرے پر چمکے گے، ہمیشہ مسک عنبر کی خوشبوئیں تمہارے پسینوں سے نکلیں گی۔ یہاں کا پسینہ آئے تو بدبو آئے، وہاں کا پسینہ مشک عنبر کی خوشبو لائے گا۔ یہاں دانتوں کو صاف نہ کریں تو ان پر پتھر جم جائے، اور وہاں پر تم مسکراؤ گے تو تمہارے دانتوں کی چمک سے سورج بھی نظر نہ آئے، ساری جنت روشن ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک نور چمکے گا۔ یہ نور کیسے چمکے گا؟ وَإِذَا هُوَ مِنْ فَخْرِ الْحُورِ ضُحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجَهَا، جب جنت کی حور اپنے خاوند کے سامنے مسکرائے تو اس کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ یہ بات ہوگی، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت مند ہیں۔ دنیا میں ہر ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جنت میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا کرے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم آؤ ہم تم کو بہت بڑا ملک دیں گے۔ ہر ایک آدمی کی جو عقل ہے اس کے لحاظ سے وہ بولتا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا معنی قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بڑا ملک ہے،
تو اس کے اندر کون لگائے؟ جنت کی حور کے ناخن کے برابر جسم کا کوئی حصہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے اور معطر بھی ہو جائے۔ یہ منظر بھی قرآن بتا رہا ہے۔ اس دن کے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں جنت کا جھنڈا ہوگا، آپ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والے ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ آپ کے ساتھ ہوں گے، فقراء، مہاجرین، انصار، کل یہ قیامت کے بادشاہ ہوں گے۔ جنت کے دروازے پر ایک پانی سے اندر کو دھویا تو پیشاب پاخانہ ختم، بغض، حسد، کینہ ختم، اندر کی صفائی ہوگی۔ اور ایک پانی سے ظاہر کو دھویا تو بدن کی صفائی ہوئی، بیماری، بڑھاپا ختم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر سے فرشتوں نے سلام کیا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، جنت میں جہنمی ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنتی اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، اللہ فرمائے گا حل رضیتم، کہ تم خوش ہو یا کہ تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے وہ کچھ دیا جو کسی نے نہیں دیا، اس سے اعلیٰ چیز میں آپ کو دوں؟ وہ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو کہے گا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ کی قسم، جنت چھوٹی نعمت ہے اور اللہ کا راضی ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تجھے سجدہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، اب تو تم مہمان اور ہم میزبان ہیں، اور مہمان سے کوئی کام نہیں کرواتا۔ قال ما، تم نے دنیا میں میرے لیے اپنے آپ کو تھکایا، لمبے سجدے کیے، میرے لیے ٹھوکریں کھائی، میرے لیے در در پھرے، میرے لیے خاک چھانی، میرے لیے بن دیکھے جان لگائی، بے دیکھے مال لگایا، بن دیکھے سب کچھ لگایا، بن دیکھے جی لگایا، بن دیکھے اس کے لیے تڑپے، روئے، مچلے، لاکھوں محبوب اس کے یاد کرنے پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے نام میں ایسی کشش اور حلاوت ہے اور ایسی جاذبیت ہے، ایسی مٹھاس ہے، کائنات کے تمام محبوب اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو گیا تو ان کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ کہا تم میرے لیے پھرے، مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھے یاد کرتے رہے۔ معاذ بن جبل کو طاعون کا جھٹکا لگا، کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے لوگ، اللہ اکبر، اللہ سے تعلق بنا کے تو دیکھ۔ ابو جعفر نے کہا میرے آنے سے پہلے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سولی تیار کرو، اس کو اس پر لٹکا دو۔ سفیان ثوری نے خلاف کعبہ کو پکڑا اور کہا یا اللہ اگر جعفر مکہ میں داخل ہو گیا تو دوستی ٹوٹ جائے گی۔ وہ جعفر کو طائف پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا، اس سے پہلے ہی مر گیا۔ ابھی تک اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ اللہ سے تعلق بنا کے دے۔ ہم نے اللہ سے تعلق بنانے کو اپنا کام ہی نہیں بنایا۔ ایک پریشان ہو تو اسے کہیں اللہ سے تعلق بناؤ، تو کوئی تیار نہیں۔ اگر ہم اس طرف کو چلے تو یہ وہ عشق ہے کہ رواں اس سے کٹ جائے، وہ اندر سے نہ نکلے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، جس کو یہ امت بھولی بیٹھی، یہ ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کا دوسرا رخ یہ بلاغ نامہ ہے۔
ھذا بلاغ للناس فلینذروا بہ۔ علامہ زرکشی نے اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر قرآن آیا، ایک آیت 2 دفعہ، بعد اوقات ایک لفظ، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت آئی گھر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ تو عبداللہ بن مکتوم آئے، یا اللہ یہ کیا حکم آیا؟ میں تو نابینا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کوئی حکم اتار دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام ایک لفظ لے کر عرش کے نیچے آئے، اولی الضرر، ایک اکیلا لفظ قرآن کا آیا، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الانفال، یسألونک ماذا ينفقون۔ اس قدر سہولت کے ساتھ اللہ نے ہمیں چلایا، شراب کو حرام ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ درجہ بدرجہ حکم آیا۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ کتاب لاؤ، ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ہی پکڑا دی، اور اکٹھی ہضم کیسے ہو؟ ایک روٹی ایک وقت کھا لیں، دوسری روٹی دوسرے وقت میں کھا لیں، ایک مرتبہ 10 کھانی پڑیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کی دی گئی کتاب اور اس میں کتنے مشکل احکام، تو کہنے لگے سمعنا وعصینا، سن تو لیا کریں، عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ نے گوہ طور پر اٹھایا، ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة، اور ان کے سر پر کھڑا کر دیا، مانو ورنہ تمہیں دبا دوں گا۔ اب وہ جو اوپر پہاڑ آیا تو وہ سارے سجدے میں گر گئے، ایک آنکھ نیچے ایک آنکھ اوپر تو نہیں آ رہا، وہ ایسی ریت پڑی کہ یہودیوں کا اب بھی سجدہ آگے ماتھے کے کنارے پر ہوتا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہماری محنت کے بھی 2 ہی محاذ ہیں۔ ہم اقوام باطل کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمان بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ دنیا کے مسلمانوں کو دعوت یہ ہے کہ وہ قرآن والے بنیں، قرآن پہ آنے والے بنیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن والا بنائیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے آگے پہنچانے کے لیے، صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، آگے پہنچانے کے لیے ہے۔ پہلی صدی میں صرف 2-4 قرآن کتابی صورت میں لکھے ہوتے تھے، لیکن قرآن 100% زندگیوں میں زندہ ہوتا تھا۔ اب ہر گھر میں ڈھیر لگے پڑے ہیں، یہ الماریاں بھری پڑی ہیں۔ اب تو مسجد میں بیٹھنے والوں میں قرآن نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ قرآن پہنچا دیا جائے، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہماری محنت موسیٰ علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہماری کتاب قرآن میں سب سے زیادہ دہرایا گیا، 28 سپاروں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور 306 دفعہ اور 1306 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ امت بھی اسی نسبت سے 2 کام کی ذمہ دار ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور اپنوں کو بھی اسلام پر باقی رکھیں۔ اگر اپنوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اپنوں کو مقدم کیا جاتا ہے۔ مثلا اپنا بیٹا بیمار ہو اور پڑوسی کا بیٹا بھی قریب بیمار ہو تو اپنے بیٹے کا علاج پہلے کرو، کیونکہ اس کا حق مقدم ہے، اس کے لیے ہمدردی ہے، احسار ہے، لیکن حق اس بچے کا ہے جس نے تمہارے گھر میں جنم لیا۔
ایک لشکر ملک شام میں 8000 کا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے لشکر کے امیر تھے، اور ان کے سامنے 1,00,000 کافر تھے۔ صحابی رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے کہنے لگے، ہمارا حال یہ تھا کہ جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک سفید نقطہ ہو، ایسی ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں تھی۔ بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب امت محمد امت کی مدد فرما۔ ایک گلاس پانی دے بھائی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ امت تھی اور ہم جماعتیں ہیں، وہ امت تھی ہم گرواں ہیں، وہ امت تھی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ امت تھی ہم قبیلہ قبیلہ ہیں، وہ امت تھی ہم میں صوبائی لسانیت ہے۔ اس لیے ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹ گیا اور اس میں سے شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے، اور ان سواروں کے سر پر پگڑیاں بندھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑا سوار تھا جو یوں کہتا ہوا آ رہا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ میرے بھائیوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں ہیں، اور یہ دکانوں پر بیٹھ کر نہیں آئیں گے، یہ کارخانے چلانے سے نہیں آئیں گے، یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آئے گی۔ اس پر دنیا بنے گی، اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنے گا۔ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، کہ کوئی محمدی ہمارے مجمع کے اندر آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی عالم نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا، نمبر 1 بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ نمبر 2 کہا، 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ نمبر 3 کہا، 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح قلم اور کرسی، یہ 3 ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ نمبر 4 کہا، 4 بتاؤ کہ جس کا 5واں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 ہیں، اس کا 5واں نہیں۔ نمبر 5 کہا کہ 5 بتاؤ کہ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ نمبر 6 کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین
آسمان بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ نمبر 7، کہا کہ 7 بتاؤ کہ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائی ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ نمبر 8، کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ نمبر 9، کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا فَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ نمبر 10، کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھتے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11واں نہیں۔ نمبر 11، کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ نمبر 12، کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ نمبر 13، کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا رأیت أحدا عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ نمبر 14، کہا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیداوار، لیکن خود سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا ہاتھ میں کیا ہے۔ نمبر 15، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری۔ فرمایا گھوڑا۔ نمبر 16، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن۔ فرمایا جمعہ کے دن۔ نمبر 17، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات۔ فرمایا لیلۃ القدر۔ نمبر 18، کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ۔ فرمایا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نمبر 19، کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا۔ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نمبر 20، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے۔ فرمایا والصبح اذا تنفس، کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ نمبر 21، کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمینیں، 7 آسمان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کا خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ نمبر 22، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا۔
اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر تو اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ ذلیل اور خوار کرے گا، اللہ ذلیل اور خوار کر کے چھوڑے گا۔ نمبر 23، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے 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 جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ نمبر 24، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے، اور قبر میں ہے اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالباً حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے ہیں، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے، مچھلی کا ایک ہی معدہ اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہیں۔ نمبر 25، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے کہ جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 26، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے، اس بول میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں سچے ہیں اس بول میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے اب میں باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا اور آپ جواب دیں گے۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، کہ مجھے بتائیں کہ جنت کی چابی ہے کیا؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں، کہ تم نے تو سوالوں کی پونچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم اور تم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ تو ہے مگر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ کہا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، سارے بھائی 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور 4 کل پڑھ لیں، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
سارے بھائی اللہ سے لو لگا کر دعا کر دو۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا کما انت اہل، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض، اللہم لک الحمد كما أنت أهل، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهل، فافعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ، اے زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک خالق، اے جس نے ہمیں گندے پانی سے انسان بنایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے ہمیں وجود صحیح عطا فرمایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو نے دھرتی کو ہمارے لیے بچھایا، ہواؤں کو ہمارے لیے چلایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو ہماری خدمت کے لیے لگایا۔ یا اللہ، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ مولا، ہمیں تیری نعمتوں کا جیسے حق ادا کرنا تھا ویسے ہم نے نہ کیا، ہم نافرمان ہو گئے، ہم آوارہ ہو گئے، ہم تجھ سے ٹکرا گئے، ہم نادان تھے مولا، بے عقل تھے مولا۔ یا اللہ، بے عقلی کی وجہ سے تجھے جیسے کریم اللہ سے ٹکر لے لی۔ یا اللہ، بے عقلی کی وجہ سے تیرے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے لی۔ یا اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں آج معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، جو ان 2,500 کا مجمع کے اندر، یا اللہ، جو تیرے نزدیک، جو تیرے سب سے قریب بندہ ہے، یا اللہ، اس کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ان قدموں نے بہت غلط طرف اٹھ کے دیکھا، یا اللہ، انہیں صحیح طرف اٹھنے والا بنا دے۔ ان ہاتھوں سے بڑے بڑے غلط کام ہوئے، اب ان سے صحیح کام کروا لے۔ ان آنکھوں نے بہت غلط دیکھا، اب ان کے اندر حیا کا سرما لگا دے۔ ان کانوں نے بہت غلط سنا، یا اللہ، اب انہیں قرآن کی طرف لگا دے۔ یہ زبان بہت غلط چلی، یا اللہ، اب اس کو اپنے ذکر پہ لگا دے۔ یہ بدن تیری نافرمانیوں میں ڈوب گیا، ذرہ ذرہ رواں رواں گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ یا مالک، یا خالق بادشاہ کے بادشاہ، ہماری اس غفلت کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں تیری عبادت کرتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے کے قریب ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا حلق تک سوکھ گیا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے ان جرموں کو معاف کر دے، ہماری ان ذلتوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا فرماندار بنا دے۔ یا اللہ، ہمارا رخ اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے، ساری امت کا رخ اپنی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہماری بے بسی ہے، یا اللہ، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے چار کی ہے۔ اس ماحول کی گندگی نے ہماری ہر توبہ توڑ دی، ہمارے ہر ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ یا اللہ، ان فضاؤں کو بدلنا نہ ہمارے بس میں رہا ہے، نہ کسی انسان کے بس میں رہا ہے۔ یا اللہ، تو خود آ کے سنبھال لے۔ یا اللہ، باطل نے ہماری نسل کو خرید لیا، ہماری ساری نسل میرے مولا برباد ہو گئی۔ جن ہاتھوں سے قرآن اٹھاتی تھی، ان ہاتھوں میں گٹار آ گئی۔ جن زبانوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ زبانیں گانوں میں چل پڑی۔ جو قدم مساجد کی طرف اٹھتے تھے، وہ قدم رقص گاہوں کی طرف اٹھنے لگے۔ یا اللہ، ہم تجھے اپنا دکڑا بھی سناتے ہیں اور تجھ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ، دنیا میں کوئی نہیں رہا جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم سنے، درد سنے، فریاد سنے۔ یا اللہ، ہم پسے اور پستے چلے گئے۔ یا اللہ، ہر گلی کی نکر پر، زمین کے ہر حصے پر میرے مولا ہمارے ہی بہن اور بھائیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو گئی، ہمارے ہی گھروں کو آگ لگی، ہمارے ہی گھروں میں دھوئیں اٹھے، ہمارے ہی ہمارے اوپر دشمن ہنسا، ہم ہی عبرت کا نشان بنے مولا۔ یا اللہ، ہمیں معاف کرے۔ یا اللہ، ہماری بے بسیاں، اللہ تو سوتا نہیں، تو اونگتا نہیں، تو غافل نہیں، تو جاہل نہیں۔ یا اللہ، باطل خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے۔ ہر دور میں جب باطل نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو تیری قدرت نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کو مروڑا ہے۔ اللہ، تو نے مصر کے فرعونوں کو تو پکڑا تھا، ہمارے آج کے فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ یا اللہ، ہماری تو سینے پھٹ گئے مولا، ہماری تو آنکھیں روتے روتے
آنسو خشک ہو گئے۔ یا اللہ ہمارا بولتے بولتے حلق سوکھ چکا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس اب الفاظ بھی کوئی نہیں رہے وہ تیرے سامنے رکھ کر اپنا غم سنائیں۔ یا اللہ اپنا دھکڑا سنائیں۔ اے مولا ہم گونگے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم پاگل ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں صدموں نے پاگل کر دیا ہے۔ یا اللہ اپنے زوال کو دیکھ کے معصوم بچوں کو تڑپتا دیکھ کے معصوم بچیوں کی عزتوں کو تار تار ہوتا سن کے ہماری عقلیں ختم ہو چکی ہیں، ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں۔ یا اللہ ہم عبرت کے نشان بن چکے ہیں، ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں اپنی کہانی سنانے کو۔ یا اللہ تو سننے کو ہر وقت تیار ہے، ہم ہی سنانے کا سلیقہ بھول گئے۔ یا اللہ تو مدد کرنے کو ہر وقت تیار ہے، اللہ ہمیں تجھ سے گلا کوئی نہیں، اللہ ہم خود گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم تیرے مجرم ہیں، اس زمین پھٹ کے نگل جائے ہم حقدار ہیں، آسمان ٹوٹ پڑے ہم پر ہم حقدار ہیں، بجلیاں ہمیں جلا دیں ہم حقدار ہیں۔ اے اللہ فقیر کا تو کوئی حق نہیں روکتا، وہ تو پیچھے مڑ کے بھیک مانگتا ہے، ہم بھیک منگے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ بھلا گنہگار کا کیا حق ہو، بھلا نافرمان کا کیا حق ہو، کہاں سے ابو بکر لائیں، کہاں سے عمر لائیں، کہاں سے عثمان و علی لائیں، کہاں سے فاطمہ کو لائیں، کہاں سے زینب کو لائیں، کہاں سے خدیجہ کو لائیں، کہاں سے لائیں ام کلثوم کو۔ ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی نافرمان تجھے پکارتے ہیں مولا۔ یہ غفلت کی فضائیں یا اللہ یہ غفلت کی فضائیں بدل دینا مولا، رحم کر دے، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، رحم کر دے مولا، اپنی مدد اتار دے۔ یا اللہ ہماری بیچارگی کے دل کی کر دے۔ یا اللہ جیسے یہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، اسلام کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، باطل ہمیں لوٹ گیا، دوہری چال چل گیا، جان پہ ڈاکہ مار گیا، ایمان کو بھی لوٹ گیا، ہماری نسلیں ناچنے والی بن گئی، ہماری پاک بیٹیاں پاک بہنیں اسٹیج پر ناچنے کو آ گئی۔ کہ اللہ ہمارے حیا والے نوجوان آوارہ ہو گئے۔ کہ اللہ ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، دنیا کے بادشاہ نے ہمیں منڈی میں بیچ دیا، سودے کی طرح تیرے محبوب کی امت بکا مال بن گئی، بھیڑ بکریے کی طرح بک گئی ہے مولا۔ کون ہے جسے ہم سنائیں، دنیا والوں نے تو سننا چھوڑ دیا، ان سے اندھے ہو گئے، وہ اپنی آنکھوں سے اندھے ہو گئے، انہیں ہماری بے بسی نظر نہیں آتی، یہ کانوں سے بہرے ہو گئے، ہماری فریادیں ان کے کانوں پر نہیں جاتی۔ اے وہ ذات جو سونے سے پاک ہے، جو خون سے پاک ہے، تو سنتا ہے نا، تو دیکھتا ہے نا، دیکھ ہم لٹ گئے مولا، ایمان بھی لٹ گیا، دنیا بھی لٹ گئی، اس لیے مسافر پر اب رحم کر رہے، اب ڈوبتی کشتی پر رحم کر رہے، ہمیں تو نا خدا چھوڑ گئے، ملا حفیظ منزل ہار چھوڑ گئے۔ اے اللہ تجھے بہت کچھ سنانے کی جی چاہتا ہے یا اللہ، لیکن ہماری زبان سوکھ چکی ہے یا اللہ، اب ہماری زبان میں طاقت نہ رہی۔ اللہ تجھے سارا کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے تو ہمارا بول کو محتاج نہیں، ہم تجھے اپنا غم سنائیں، اس کو تو محتاج نہیں، ہمارے غم بغیر سنائیں تو سنتا ہے۔ ادھر اللہ رات بھی بہت کافی بیت چکی ہے، اب تو بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی مولا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کا باطل کے شکنجے سے نکال اور ان کو دکھا دے کہ تو اب بھی ہمارا ہے، ہمارا تجھ پہ دعویٰ ہے کہ تو ہمارا ہے، کہ تو ہمارا ہے، بے شک ہم بندے ہیں۔ بیٹے نافرمان ہو جائے مولا تو نسب تو نہیں بدل جاتا، ماں کے نافرمان ہو جائیں، باپ کے نافرمان ہو جائیں تو نسب تو نہیں بدل جاتا، رہتے تو اپنے ماں اور باپ کے ہی ہیں، ہم تیرے نافرمان سے ہی پر تیرے ہی تو ہیں مولا، تیرے نبی کے نافرمان سے ہی پر انہی کی روحانی اولاد ہیں مولا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے اور اپنی حفاظت کی چادر میں لے لے، ہمیں باطل نے ذلیل کر دیا اور اس دعوے میں آ گئی لاؤ اپنے خدا کو، آنا یا اللہ آ جانا، اے اللہ ہمیں نہ دیکھ تیرا دین کا سوال ہے، اے اللہ تیرے قرآن کا سوال ہے،
یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے، یا اللہ تو خود آ جا، ان فرعونوں کو پکڑ، ان نمرودوں کو پکڑ، ان شدادوں کو پکڑ، ان حامانوں کو پکڑ۔ یا اللہ ہماری نسل کو ہدایت دے دے، ہمارے بہن اور بھائیوں کو پاکیزگی دے دے، حیا دے دے، پردہ دے دے، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی دے دے، حیا دے دے، انہیں قرآن کا خوکر بنا، انہیں موسیقی سے نفرت دے دے، انہیں حیا کا زیور پہنا، ان کی آنکھوں میں حیا کا سرم لگا دے، ان کی نظروں سے بے حیائی نکال دے، ان کے قدموں سے آوارگی نکال دے۔ یا اللہ ان کو وہ نوجوان بنا جن کی عبادت خدائے عذاب ڈال دیتی ہے، انہیں وہ نوجوان بنا جن کی دعائیں تیرے عرش سے فرشتوں کو گزار دیتی ہیں۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان بیٹھے ہوئے سے راضی ہو جا، بازار سے گزرنے والوں سے راضی ہو جا، جو راہ گیر دعائیں میں شامل ہو گئے ان کو بھی اپنے رحمت کی چادر میں لے لے۔ اے مولا، اے میرے مولا، ہم منتظر ہیں، ہر شام انتظار میں، ہر صبح انتظار میں، ٹکٹکی بندھی ہوئی ہے کہ کب تیرا دروازہ کھلے گا، کب تیرے فرشتے اتریں گے، کب اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، کب تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ ہماری تو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں تیرا در کب کھلے۔ ہم نے تو آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، ہم نے تو ٹکٹکی باندھی ہوئی ہے، ہم نے تو ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں، ہم نے تو نظریں آسمان کی طرف لگائی ہوئی ہیں۔ مولا تو کب قبول کرے گا؟ تیری حکمت ہے اور ہماری بے صبری ہے، ہماری بے صبری بھی برحق ہے، ہمیں مزید انتظار نہ کرنا۔ اپنے رحمت کے در کھول دے، ہدایت کے در کھول دے، عزت کے در کھول دے، کامیابی کے در کھول دے، بلندی کے در کھول دے، ذلت کے در کھول دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، شیعہ کار ہیں، ریاکار ہیں۔ اللہ ہمارے یا اللہ جو بھائی پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی، یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفا دے، یا اللہ جو بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں بری فرما، یا اللہ ہماری بدنظری سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق دے، یا اللہ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو بھائی ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں، الہ العالمین ان کی دلی تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، یا اللہ جو اب کچھ حصہ رمضان کا بچ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کا کچھ جو تھوڑا گھنا وقت باقی بچ گیا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات وغیرہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنے کی توفیق فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائے رحمائے، یا اللہ انہیں صحت کے ساتھ ان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہے، یا اللہ اس کا ان کو اچھا بدلہ دے، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ سے مقام نصیب فرما، یا اللہ انہیں علیین جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارا حبیب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح القدس تک پہنچا۔ یا اللہ آپ کے بعد صحابہ کرام تبع تابعین، ازواج مطہرات، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، صالحین صالحات۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے بھی دنیائے فانی سے وفات پا چکے ہیں، خواہ انسان ہو یا جنات، یا اللہ سب کی قبول یا اللہ انہیں جنت الفردوس اعلیٰ سے مقام نصیب عطا فرما، یا اللہ انہیں علیین جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جن بھائیوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرما،
یا اللہ ہمیں چین سکون کے ساتھ قبر میں چین کی نیند سونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب کو اپنے دربار الہی میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارا بھائی سیدھ بیٹھ جائیں، اب قرآن کی مٹھائی تقسیم ہوگی۔ اب یہ مائک میں سمجھ دے، آواز بہت زیادہ مائک کے ساتھ گڑا بیٹھ